بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ حمد و ثنا اللہ تعالی شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ محترم سامعین، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ پیسے کے ساتھ اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کاروبار اچھا ہو۔ کچھ لوگ اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی اچھی ہو۔ کچھ لوگ اپنا مقام اس طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا گھر اچھا ہو۔ یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے کیا جائے۔ انسان کاروبار کرتا ہے شریعت کے دائرے کے اندر رکھ کے، گھر بنایا ہے، گاڑی لی ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے سب کچھ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ مقام دنیا کا بنانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی آخرت کو بھول گیا ہے، تو اس کو اس کے مقام کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھیں، اور یہ مقام اللہ کے ہاں انسانوں کا مقام درجہ بدرجہ ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھی بعض کو اوپر فقیہ دیا، مقام الگ الگ ہے، رسولوں کا مقام بھی الگ ہے، صحابہ کرام کا بھی مقام الگ ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر رہ کے ہر انسان کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بھی الگ ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من عند اللہ۔ وہ لوگ ان کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے لڑائی اور فتح حاصل کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت کے نزدیک انسانوں کا مقام علیحدہ ہے۔ اللہ رب العزت کے مقام کے قریب مقام کس کا ہے؟
اور ہمیں کسی کی صحت کی طرف دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ بیماری رہتا ہے، اس کا اللہ کیا کیا مقام ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کمزور جسم کے مالک ہیں، مسواک اتارنے کے لیے درخت کے اوپر چڑھے، درخت کے اوپر چڑھے تو ہوا آئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیوں نے ہلنا شروع کر۔ صحابہ کرام ہنس پڑے، اللہ کے نبی نے پوچھا بھی ما تضحکون، اے میرے صحابہ تم کیوں ہنسے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دیکھو کتنی باریک ہے، ہوا آئی عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں ہل رہی ہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان فی احد، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں ایک پلڑے میں ہوں، دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن زیادہ ہو۔ یہ مقام ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اور چھوٹے گارجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اپنے صحابہ کی مجلس کے، ایک آدمی کا گزر ہوا، آپ نے پوچھا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابی یہ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے، یہ کسی کی طرف رشتے کا پیغام بھیجے اس کو قبول کر لیا جائے، یہ بات کرے اس کی بات کی اہمیت۔ فرمایا اچھا، پھر ایک اور آدمی کو گزر ہوا، فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی اس کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتی، یہ مجلس میں بات کرے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دے، یہ رشتے کا پیغام بھیجے اس کی بات کے اوپر کوئی توجہ نہ دے، اس کی دنیا کے اندر کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمین بھرنے کے برابر اگر اس طرح کے شخص آ جائیں جس کی تم نے پہلے تعریف کی تھی، اسے ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ دنیا کے اندر مقام نہیں دیکھا جائے، اللہ رب العزت کے ہاں کس کا مقام جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آتا تھا، آ کے اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے لے کر آتا تھا، کوئی سبزیاں کوئی ترکاریاں اس نے لے کے آنی، اللہ کے نبی بھی واپسی پہ جاتے ہوئے اس کو کوئی پنیر کوئی اس طرح کی چیز اس کو بھی تحفے میں دے۔ ایک دن اللہ کے نبی منڈی کی طرف گیا تو منڈی میں وہ بھی کھڑا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جا کے اس کی آنکھوں کو پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا من یشتری العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے آواز کو پہچانا، آواز کو پہچانا نا تو اپنے پیٹھ کو اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ لگایا اور ساتھ کہنے لگا واللہ، کہنے لگا اللہ کے نبی اس کی کیا حیثیت ہوگی، یہ تو ایک کمزور آدمی ہے، غلام آدمی ہے، میری قیمت کیا لگے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ تجدنی قاصدا ولکن عند اللہ لست بقاصد او قال عند اللہ انت غال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میں تیری اہمیت جیسی بھی اللہ کے ہاں تیری بہت زیادہ قیمت، مقام اللہ رب العزت کے ہاں۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربع شعث مرفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا بر، فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا جن کو دروازوں سے اٹھا دیا جاتا ہے ان کو کوئی بھیک نہیں دیتا، پھر فرمایا لو اقسم علی اللہ لا بر، اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ بھی قسم ڈال دینا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بری کرے۔ کتنے ایسے لوگ، بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت کے ہاں جس کا مقام ہے وہ کامیاب ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کے قبیلے کی کسی عورت نے قتل کیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، اس کے اوپر حد لگ گئی تھی۔ اللہ کے نبی کو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ حد نہیں لگے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو کہا یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کی شریعت کے اندر
قصاص ہے، بدلہ لیا جائے۔ وہ قبیلے والوں کی بات کے بعد میں صلح ہو گئی، اور صلح یہ تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا وَاقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا أَبَرَّ۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ اللہ رب العزت کے اوپر قسم دے دیں تو اللہ رب العزت اس کو ہی بری، ان کو جانتا کوئی نہیں ہوتا، ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام ہے۔ سید عبد الغنی شاہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے جماعت کے خطیب تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے ان سے دعا کروانے کے، دور دور سے آتے تھے ان سے دعا کروانے کے لیے۔ کس چیز کی دعا؟ ایک شاہ صاحب دعا کرتے اللہ رب العزت اولاد دے، شاہ صاحب دعا کرتے تھے تو اللہ رب العزت کی جگہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کھیڑی پہ جاتے سے اس طرح دعا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے شاہ صاحب کو خود کو اولاد نہیں دی، ساری زندگی ایسے گزر گئی، نہ اللہ رب العزت نے بیٹی دی نہ بیٹا دی، لیکن دور دور سے کہتے ہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ شاہ صاحب دعا کر دے اللہ رب العزت اولاد۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ رب العزت کے ہاں مقام کس طرح کا ہے، یہ ہمیں وہ مقام بنانے کی ضرورت۔ 5 ایسے عمل بتاؤں گا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں انسان کا کیا بنتا ہے، مقام بنتا ہے۔ پہلی چیز فرمایا تقویٰ اگر انسان کے پاس ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں مقام۔ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کیا یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ہم نے تم میں مذکر بھی بنائے مؤنث بھی بنائے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے قبیلے تمہاری شاخیں اس لیے بنائی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی ارائیں ہے تو وہ دوسرے کو کم تر سمجھے، کوئی گجر ہے تو وہ دوسرے کو کہے نہیں یہ تو کسی کام کا نہیں، کوئی جناب سکھیرا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ جناب یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ رحمانی برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہے میں شیخ ہوں میں نہیں، اس وجہ سے تمہاری عزت نہیں بنے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تمہاری عزت بنے گی تو تمہارے تقوی کی بنیاد پر، تمہارے قبیلے تمہاری برادریاں اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اگر عزت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر تقویٰ نہیں، جو سی مرضی برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جتنا مرضی اس کا خاندان اونچا ہو، جتنا مرضی اس کے پاس پیسے ہوں، جتنا مرضی اس کے پاس گاڑی ہو، اس کا گھر ہو، اگر اللہ رب العزت کے ہاں اس کے تقویٰ اگر اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، اگر تقویٰ نہیں تو اس کی کسی چیز کی اہمیت ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ انسان 5 ٹائم کا نماز، اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا ہو، اللہ رب العزت کی حدود اللہ کا خیال رکھنے والا ہو، فحاشی سے بچنے والا ہو، اس جدید دور کے اندر اس ٹی وی نیٹ ورک اور کیبل کے فتنوں سے محفوظ ہو۔ یہ ساری چیزیں تقوی کے اندر آتی ہیں اگر انسان کسی کو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ نماز بھی پڑھ لی، باقی کوئی بات نہیں، فلم بھی دیکھ لیں، فلم دیکھ کے آئے اٹھ کے آ کے اسٹاپ لگا کے آ کے نماز پڑھی، جا کے پھر فلم دیکھنا شروع کر، اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، اور ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے اللہ رب العزت کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈر نہ ہو کہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہیں جہنم کی بات ہوئی تو استغفر اللہ وہ اللہ بچائے اللہ بچائے، وہاں سے اٹھے جا کے فلم دیکھنا شروع کرتے، اس کو تقویٰ نہیں۔ جنت کا تذکرہ ہو الحمدللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے، وہاں سے اٹھے جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیلنا شروع کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تقویٰ نہ ہو، تقویٰ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ رب العزت کے ہاں جس بندے کا مقام بن جاتا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت اس کا نام لے کے پھر ذکر کرتے ہیں،
لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ابی جی اللہ کا نبی، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو قرآن مجید سناؤں۔ ابی پریشان ہو گیا کہ یا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھے قرآن مجید سنائے؟ فرمایا ابی ہاں۔ ابی پھر پوچھتے ہیں وہ سمانی، اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا جی ابی اللہ نے نام لیا ہے کہ ابی کو قرآن مجید سناؤ۔ ابی کہتے ہیں کہ خوشی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنی قدر، اتنا مقام کہ اللہ رب العزت نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ اے محمد تم ابی کو قرآن سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے ہاں جب بندے کا مقام بن جاتا ہے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز سے فرمایا، بندہ مجھے دنیا کے اندر یاد کرتا ہے کسی مجلس کے اندر، میں اس کو اعلیٰ مجلس کے اندر، فرشتوں کی مجلس کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ اتنا اللہ رب العزت اس کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ دوسرا شہید اگر بندہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کیا اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا شہید اعظم منزلۃ عند اللہ یغفر له عند اول کثرۃ، شہید کا مرتبہ مقام اللہ رب العزت کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے قطرہ گرنے سے پہلے اس کی سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شہید کا مقام پر بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، فرمایا اللہ کے ہاں یہ سب سے قریب مرتبے پہ ہو، اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت زیادہ ہے، واولئک هم الفائزون، فرمایا یہی لوگ کامیاب۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ارج الناس خیر منزلۃ، اللہ کے نبی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل علی متن فرسہ ویخیف العدو ویخیفونہ، ایک آدمی اپنے گھوڑے کی پشت کے اوپر سوار ہے اور دشمن اس سے ڈر رہا، مطلب مجاہد آدمی اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت زیادہ مقام۔ یہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی انگریزوں والی سوچ بیٹھ گئی ہے، جو جہاد کرنے والے ہیں نا وہ دہشت گرد، پر باتیں کر کر کے سننی ان کی باتیں ہیں، جب ٹی وی لگا کے بیٹھے رہنا ان کی باتیں سننی ہے، ٹیبل ٹاک میں ان کی سننی ہے، تو پھر ہمارے دماغ بھی تو اسی طرف جائیں۔ ہم نے کبھی قرآن و حدیث کو پڑھا ہو، مجاہد کی عظمت و شان کو پڑھا تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کی عظمت، اس کا منزل، اس کی منزلت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کیا اللہ کے ہیں، ہم نے یہ تو پڑھا ہی نہیں، نہ کبھی کوشش کی ہے۔ جب 24 گھنٹے لگا کے ٹی وی بیٹھے رہنا، جیسی انہوں نے کہنی ہے ویسے سنتے رہنا اور دماغ بھی وہی بنتے جانا، تو مجاہد دہشت گرد ہوتا ہے۔ تیسرا کام جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا انسان کا مقام بنتا ہے، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام سفیان بن عیینہ وہ ہیں 92 سال عمر ہے، کل 92 سال عمر ہے، زندگی کے اندر 80 حج کی، 92 سال عمر ہے اور کل زندگی کے اندر 80 حج کی، کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال کی عمر کے اندر پہلا حج کیا، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میدان عرفات کے اندر جو دعا کی جائے اللہ رب العزت اس کو قبول کرے۔ ماتے ہر دفعہ میدان عرفات میں میں یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اگلے سال حج کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے 80 سال دعا قبول کی، 80 حج کی۔ کہتے جب 92 سال عمر ہو گئی 80 حج کے لیے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے شگرد کے، پھر نیچے کے لیے شاگردوں نے پوچھا امام صاحب کیا ہوا، کہنے لگے اب مجھے شرم آ گئی، اللہ رب العزت پوچھے گا امام سفیان تو ابھی بھی نہیں تیرا دل بھرا،
80 سال ہو گئے، اور اگلا سال حج کا موسم آنے سے پہلے امام سفیان بن عیینہ فوت ہو۔ ان کا قول ہے، کہتے ہیں ارفع الناس منزلۃ عند اللہ من کان بین اللہ و بین عبادہ هم الانبیاء والعلماء۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں مقام اس شخص کا ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کس لیے ہے؟ ان کا رابطہ کروانے کے لیے، ان کو صحیح باتیں بتانے۔ فرمایا وہ انبیاء اور علماء۔ یہ کس حدیث کے پیش نظر کہتے ہیں، کس آیت کے پیش نظر کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالی نے ان کے مرتبوں کو بلند کر دیا ہے جو ایمان لے کر آئے، اور وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ علم والے اور جہالت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، یہ جو علم ہے نا سکول کا، یہ علم مراد نہیں ہے یہاں، یہ فن ہے۔ کس کا فن ہے؟ یہ پیسے کمانے کا فن ہے، پیسے کمانے کا فن ہے۔ العلم وہ ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہے۔ جس علم کی بات ہوئی ہے اس سے مراد قرآن و حدیث کا علم۔ دوسرے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمائی ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النمل فی جحرها وحتی الحوت یصلون علی معلم الناس الخیر۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین والے سارے، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل کے اندر مچھلیاں بھی اس آدمی کے اوپر درود پڑھتے ہیں جو آدمی لوگوں کو اچھائی کی باتیں بتاتا ہے، علم سکھاتا ہے لوگوں کو۔ اور اللہ کا درود بھیجنے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے درجات کو اللہ رب العزت بلند کرتا ہے۔ فرشتوں کے، اہل سماوات اور زمین، چونٹی اور مچھلیوں کے درود بھیجنے کا مطلب وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ چوتھا عمل جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقام بنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ وہ آدمی اس کو اس کی تجارت، اس کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ کاروبار کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک، نماز کا وقت ہوا سب کچھ چھوڑ دیا جا کے نماز پڑھ۔ فرمایا یہ بندہ اللہ کی عزت کے اس کا مقام ہے، مطلب وہ اللہ کا حق ادا کرنے والا، اللہ کا حق ادا کرنے والا، اپنے کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن یہ کاروبار، یہ تجارت اس کو نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے پاس مال آ جاتا ہے نا زیادہ، پھر ان کے گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، یدی زکوٰۃ وہ کیوں نہیں، پتہ کتنی محنت لگی، میں راتوں میں 2 گھنٹے بس سمجھا رہے ہیں، ساری رات میں کاروبار کرتا ہوں، یہ نہیں پتہ مال آیا کہاں سے ہے، اور وہ مالک الملک کیا، وہ چاہے ایک لمحے میں سب کچھ ختم کر دو، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یہ الناس خیر منزلۃ عند اللہ، اللہ کے نبی بتائیے اللہ کے ہاں مقام مرتبہ کس کا ہے؟ فرمایا رجل یقیم الصلاۃ ویؤتی حق اللہ من مالہ، وہ آدمی جو نماز کو قائم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق کو اپنے مال سے ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تیری محنت کسی کھاتے کی نہیں تھی، اللہ کر اللہ رب العزت نے تجھے دماغ نہ دیا تھا، تیرے جیسے کئی بڑے بڑے عقلوں والے پڑے ہوئے اسپتالوں کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا، کہتے کہ میں پاگل خانے میں گیا تو میں نے جا کے پوچھا، میں نے کہا آپ کے ہاسپٹل کے اندر، اس پاگل خانے کے اندر کوئی ایسا نفیس آدمی ہو؟ اس نے کہ میں آپ کو ایک پروفیسر سے ملا، کہتے وہ مجھے اس پروفیسر کے پاس لے کے میں نے جا کے ان سے سلام لیا، تو سلام لینے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ جو ہے نا آپ، کہتے میں نے سلام لیا تو وہ بڑے شائستہ انداز سے مجھے پروفیسر صاحب ملے، تو صاحب جی مجھے کہتے ہیں کہ یہ مجھے کہتے ہیں پاگل ہیں، لیکن میں تو پاگل نہیں، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ جب ہم آفس میں آئے دوبارہ میں نے کہا یہ وہ پروفیسر کا معاملہ کیا ہے، آپ نے اس کو یہاں پہ کیوں رکھا ہوا؟ کہتے ویسے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ذہنی توازن اس کا یہ ہے کہ جب وہ کسی چونٹی کو دیکھ لیتا ہے، کیڑے کو دیکھ لیتا ہے، لال بیگ کو دیکھ لیتا ہے، کسی ایسے کیڑے کو دیکھ لیتا ہے، وہ اس کو اٹھا کے کھا جاتا ہے، یہ اس کی حالت ہے۔
اس سے بڑے بڑے دماغوں والے ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. اپنے دماغ کے اوپر مان نہ کیا کر کہ یہ اللہ رب العزت نے تجھے دیا ہے تو استعمال کر. جب کہیں سے دھوکہ ہوتا ہے نا پھر کہنا کہ یار غلط آپ کو بڑی بنائی سے پر پتہ نہیں لگا ہوتا ہوا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے جتنا تجھے دماغ دیا ہے تیرا اتنا ہی کام کرتا ہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ نہیں استعمال کر سکتا. اللہ رب العزت سے دعا میں عمل کی توفیق عطا